حماس کے سربراہ اسماعیل ہنیہ کی شہادت پر دنیا بھر کی جانب سے اسرائیل کی مذمت۔ غزہ میں حماس کے نائب سربراہ خلیل الحیہ کا اہم بیان آ گیا۔ کہا اسماعیل ہنیہ کی شہادت سے اسرائیل کے خلاف مزاحمت نہیں رکے گی، اسماعیل ہنیہ کے قتل کا بدلہ لیا جائے گا، معاملے کو بے حساب نہیں چھوڑیں گے۔ ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ سید علی خامنئی نے شہید کے جسد خاکی کا دیدار کیا، یہ بھی کہا اس کارروائی کے بعد اسرائیل سخت سزا کے لیے تیار رہے۔ پاکستان کا حماس کے سربراہ اسماعیل ہنیہ کے قتل پر شدید رد عمل۔ دفتر خارجہ نے بیان میں کہا پاکستان تہران میں اسماعیل ہنیہ کے قتل کی شدید مذمت کرتا ہے۔ پاکستان دہشت گردی کی ہر شکل اور ہر قسم کی مذمت کرتا ہے۔ پاکستان کا شہید اسماعیل ہنیہ کے خاندان اور فلسطینی عوام سے اظہار تعزیت۔ حماس کے سیاسی ونگ کے سربراہ اسماعیل ہنیہ تہران میں اسرائیلی میزائل حملے میں شہید۔ اسماعیل ہنیہ کو تہران میں ان کی رہائش گاہ پر نشانہ بنایا گیا۔ حملے میں ایک محافظ بھی شہید ہوا۔ اسرائیلی میڈیا کا کہنا ہے کہ اسرائیلی وقت کے مطابق رات تقریباً 2 بجے میزائل فائر کیا گیا۔ حماس کا اسماعیل ہنیہ کی شہادت کا بدلہ لینے کا اعلان۔ بیان میں کہا گیا کہ حماس کے سربراہ پر حملے کے ذمہ داران کو سزا دی جائے گی۔ حماس رہنما موسیٰ ابو مرزوق نے کہا کہ اسماعیل ہنیہ کا قتل ایک بزدلانہ فعل ہے۔ اسماعیل ہنیہ کے قتل سے اسرائیل کو اس کے مقاصد حاصل نہیں ہوں گے۔ اسماعیل ہنیہ کی نماز جنازہ کل تہران میں ادا کی جائے گی، تدفین جمعے کو دوحہ میں ہوگی۔ اسماعیل ہنیہ کی شہادت پر شہید کے اہل خانہ کا بیان بھی سامنے آ گیا۔ شہید کی بہو ایناس ہنیہ نے سوشل میڈیا پر جاری ویڈیو پیغام میں کہا کہ ان کے سسر شہداء کی فیملی سے تعلق رکھتے تھے اور آج خود بھی شہید ہو گئے۔ سب کو اسماعیل ہنیہ کی شہادت پر فخر ہے۔ صاحبزادے عبدالسلام ہنیہ نے اپنے والد کے قتل کا ذمہ دار امریکہ اور اسرائیل کو قرار دیا۔ بولے ان کے والد نے وہ مقام حاصل کیا ہے جس کی ان کو خواہش تھی۔ ایرانی سپریم لیڈر کا اسرائیل کے خلاف جوابی کارروائی کا اعلان۔ آیت اللہ سید علی خامنئی کا کہنا ہے اسرائیل نے اپنے لیے سخت سزا کی بنیاد فراہم کر دی۔ ایرانی صدر کا بھی اسماعیل ہنیہ پر حملے کا بدلہ لینے کا اعلان۔ مسعود پزشکیان بولے بزدلانہ حملے کا حساب دینا پڑے گا، حملہ آور اپنے بزدلانہ اقدام پر پچھتاوا کریں گے۔ ایران پاسداران انقلاب کا قاتلانہ حملے کی تحقیقات کے نتائج جلد سامنے لانے کا اعلان۔ ایرانی وزارت خارجہ نے کہا کہ اسماعیل ہنیہ کی شہادت سے ایران اور فلسطین کا تعلق مزید مضبوط ہوگا۔ اسرائیل دنیا کا سب سے بڑا دہشت گرد ہے جس کی مسلم دنیا اور خصوصاً ایران کے خلاف جرائم کی فہرست بہت طویل ہے۔ یہ ایران میں دہشت گردی کے بڑے نیٹ ورک کی سرپرستی کرتا ہے جو ایران کی ایٹمی تنصیبات اور ملک کی اہم شخصیات کے قتل کی سازشوں میں مسلسل مصروف ہے۔ حماس رہنما اسماعیل ہنیہ کی شہادت پر شدید عالمی رد عمل۔ ترکی اور دیگر ممالک کے اسماعیل ہنیہ کی شہادت پر شدید مذمت۔ یمن کا 3 روزہ سوگ کا اعلان۔ ترکیہ کا کہنا ہے کہ ثابت ہو گیا کہ اسرائیل خطے میں امن نہیں چاہتا۔ اسماعیل ہنیہ پر حملے کا مقصد خطے میں جنگ مزید پھیلانا ہے۔ روس نے کہا کہ اسرائیلی اقدام سے جنگ پھیلے گی۔ امریکہ کا بھی صورتحال پر تشویش کا اظہار۔ امریکی وزیر دفاع لائٹ آسٹن کہتے ہیں کہ خطے میں کشیدگی مزید بڑھنے کا خطرہ ہے۔ فلسطینی صدر محمود عباس نے اپیل کی کہ فلسطینی متحد رہیں اور اسرائیل کے خلاف کھڑے رہیں۔ چین کا تصادم اور کشیدگی سے بچنے کے لیے غزہ میں فوری جنگ بندی پر زور۔ حماس کے سربراہ اسماعیل ہنیہ کی قتل کی مذمت۔ پاکستان کا شدید رد عمل۔ شہید اسماعیل ہنیہ کے خاندان اور فلسطینی عوام سے اظہار تعزیت۔ خطے میں بڑھتی ہوئی اسرائیلی مہم جوئی پر اظہار تشویش۔ ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ اغراض و مقاصد سے قطع نظر پاکستان ہر قسم کی ماورائے عدالت اور غیر ملکی سرزمین پر دہشت گردی کی مذمت کرتا ہے۔ اسرائیل کے حالیہ اقدامات کی بدولت پہلے سے عدم استحکام کے شکار خطے میں کشیدگی خطرناک ترین سطح پر پہنچ گئی ہے۔ حماس کے سربراہ اسماعیل ہنیہ کی شہادت پر سیاسی رہنماؤں کا رد عمل۔ جے یو آئی کے سربراہ مولانا فضل الرحمان کا گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار۔ جمعے کو ملک بھر میں اسرائیلی جارحیت کے خلاف احتجاج کا اعلان۔ گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی کی بھی اسماعیل ہنیہ کے قتل کی شدید مذمت۔ پیپلز پارٹی رہنما شریف رحمان نے اپنے رد عمل میں کہا ایسا اقدام مشرق وسطی میں کشیدگی کو مزید بڑھائے گا۔ لیگی رہنما مشاہد حسین سید نے حملے کو ایرانی سیکیورٹی اور انٹیلیجنس اداروں کی بڑی ناکامی قرار دیا۔ اسماعیل ہنیہ کی شہادت پر ایم کیو ایم کا بھی شدید غم و غصے کا اظہار۔
اور وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی پارا چنار میں جاری کشیدگی کم کرنے کے لیے متحرک ہو گئے۔ وزیر داخلہ نے کرم کے دونوں گروپوں کی سرکردہ شخصیات کے وفد کی ملاقات کے لیے بلا لیا۔ مجلس وحدت مسلمین کے MNA حمید حسین کی قیادت میں کرم کے وفد کی محسن نقوی سے ملاقات۔ محسن نقوی کا کہنا تھا کہ دو گروپوں کے درمیان تصادم کو غلط رنگ دیا گیا۔